السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے اور ایک سورت کا باقاعدہ نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ آپ خلیل اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر اور میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ بغداد سے تقریباً 60 سے 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اب صرف اس جگہ پہ کھنڈرات ہی باقی رہ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا نمرود، اور ان کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی، اور ہر جگہ پر بت ہی بت تھے۔ اور جو نمرود تھا نا، وہ اپنے آپ کو ان تمام چھوٹے خداؤں کا نا، یا چھوٹے چھوٹے جو بت تھے ان بتوں کا خدا مانتا تھا۔ اب دیکھیں، وہیں پر عراق میں نا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عزر، جو کہ بت پرست تھا، اور اگر ہم کہیں کہ وہ شاہی بت ساز تھا تو یہ بھی کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس دور میں اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اور بعض جگہ پر عزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا گیا ہے، اور بعض جگہ پر چچا بھی کہا گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اسی عزر کے ہاں ہوئی تھی۔ اب دیکھیں، باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ایک بت پرست گھرانے سے تھا، لیکن وہ اس بات پر بالکل بھی مطمئن نہیں تھے کہ جو ہم خود ہاتھ سے بت بنا رہے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ چاند، سورج، ستاروں کی پرستش کیسے کی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ جب رات اس پر چھا گئی تو اسے ایک تارا نظر آیا، وہ بولا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولا میں ڈوب جانے والی چیزوں کا گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا میرا رب میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو بولا یہ میرا رب ہے، یہ برا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں شرک سے بیزار ہوں جو تم کیا کرتے ہو۔ یعنی کہ ان شارٹ اگر ہم دیکھیں، اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، اب ستارہ کتنا چمکتا ہوا انہیں نظر آیا، اسی طرح جب چاند کو دیکھا، چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو سوچا اچھا یہ جو چاند ہے یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند ڈوب گیا، یعنی کہ جب رات سے دن کا ٹائم ہو گیا، تو پھر جو چاند تھا وہ ڈوب گیا اور چاند مطلب غائب ہو گیا، تو انہوں نے سوچا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے سوچا اچھا سورج شاید میرا رب ہو، سورج جتنا بڑا ہے چمکتا ہے۔ لیکن پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے سوچا نہیں، جو چیز غروب ہو رہی ہے یا جو چیز کہ سورج چاند وغیرہ کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنا چہرہ یا رخ اسی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے نا، میں اس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں کہ جو سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں بھی تو یقیناً کسی نے تخلیق کی ہوئی ہے نا، یہ خود تو نہیں بن گئی ہوں گی۔ ہر چیز کے پیچھے اس کی کسی نہ کسی نے بنایا ہوتا ہے اس چیز کو۔ تو اسی طرح سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، ان سب چیزوں کو کسی نہ کسی ذات نے بنایا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ، جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کا اپنی قوم سے مقابلہ۔ سب سے پہلے تو اپنے باپ عزر کو اسلام کی دعوت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دی اپنے باپ کو دعوت، تو ان کے جو والد تھے وہ اس بات پہ بہت زیادہ سخت آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے اگر تم ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، یا پھر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر قوم سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ باز نہ آئے تو ایک دن قوم کسی
یعنی کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اتنا سمجھایا لیکن ان کی قوم جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو پھر ایک دن جب قوم جو تھی نا وہ کسی میلے میں شرکت کے لیے نا شہر سے باہر گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا ان شارٹ۔ اور جب قوم چلی گئی تو آپ نے بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پر نہ کلہارا رکھ دیا، اور پھر جب قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا یہ ضرور ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بھرے سے پوچھ لو، یعنی کہ جو تمہارے سارے بت ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کا جو ایک ہیڈ ہے جو بھرا بت ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ بت کیسے توڑے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، تو اس کے باوجود قوم ان پر ایمان نہ لے کر آئی۔ یعنی کہ جب ان کی قوم نے دیکھ بھی لی ہے کہ یہ بت بولتے بھی نہیں ہیں اور ایسا پوسیبل نہیں کہ یہ جو بت ہے یہ حرکت بھی کر سکیں یا وہ ایک دوسرے کو جیسے بھرا بت ہے وہ باقی بتوں کو گرا دے، ایسا بھی پوسیبل نہیں ہے، تو پھر بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی قوم اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئی۔ اور اس قوم کا جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی بت پرست تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کے ساتھ کیسے مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ دیکھیں نمرود جو تھا نا وہ خود کو خدا بنا بیٹھا ہوا تھا کہ نمرود دوسروں سے سجدہ کروایا کرتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام پھیلا رہے ہیں تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تو اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کرتا ہے اور مجھے خدا نہیں مانتا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، مجھے اور تجھے بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اس پر نمرود نے غصے میں کہا کون سی خوبی تیرے خدا میں ہے جو مجھ میں نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے قید سے 2 قیدی منگوائے، جسے پھانسی ہونی تھی تو اسے آزاد کر دیا، اور جسے رہائی ملنی تھی اسے پھانسی دے دی۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال۔ تو نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا کوئی جواب اس کے پاس نہ رہا تو پھر اس پر وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا یا بہت زیادہ طیش میں آ گیا، اور آخرکار پھر نمرود نے یہ ڈیسائیڈ کیا یا یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہ آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی کہ نمرود نے جب حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے، تو یہاں پہ اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا۔ دیکھیں جو نمرود کی قوم تھی نا، انہوں نے ایک بہت بلند مکان بنایا اور بے شمار اس میں ایندھن جمع کیا اور اس پر تیل چھڑک کر آگ لگائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اس آگ میں پھینک دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار، آپ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ اس کی مدد کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا دوست ہے، اگر تم سے کوئی مدد چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے مدد کرنے کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تو مجھے کوئی حاجت نہیں، اور اللہ کو میرے حال کا علم ہے، وہ میرا رب ہے اور مجھے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو سرد ہونے کا حکم دے دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے توق، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تو جلا دیں، مگر جسم کو آنچ تک نہ پہنچی۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر 7 دن تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ جیسا سکون مجھے اس آگ میں نصیب ہوا، ایسا عیش عمر بھر بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ ان کی تسلی کے لیے ان کے پاس آ بیٹھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے حریر کا ایک قمیص اور فرش لائے۔ نمرود نے جب اپنے محل پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو جھانکا تو دیکھا کہ ایک سبزہ زار میں بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ارد گرد جلنے والی آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو پھر اس بات پر نمرود جو تھا نا، وہ سمجھ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنا نا بہت مشکل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس آگ سے چلتے ہوئے نکل کر باہر آ گئے۔ اب ہم نمرود کی ایک اور غلطی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو نمرود تھا نا، اس نے ایک بہت بلند عمارت تعمیر کروائی، اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف رخ کر کر ایک تیر چلایا اور یہ کہا کہ آج نعوذ باللہ میں ابراہیم کے خدا کا کام تمام کر دوں گا۔ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے تیر پر خون لگا کر واپس کیا اور یہ جاہل سمجھا کہ میں نعوذ باللہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیں، ایسا متکبر شخص جو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حقیر سی مخلوق یعنی کہ مچھر کے ذریعے اس کا عبرت ناک انجام کیا۔ یعنی کہ ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کی موت کا باعث بنا۔ یہ جو مچھر تھا نا، یہ نمرود کی ناک کے راستے سے نا اس کے دماغ تک چڑھ گیا اور اسے چاٹتا رہا، اور نمرود سر پٹک پٹک کر عبرت ناک موت کا شکار ہوا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ دیکھیں، آزر کو تبلیغ کے باوجود بھی جب کوئی اثر نہ ہوا نا، تو ادھر قوم بھی جان کی دشمن بن گئی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے باپ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آج سے آپ کا اور میرا راستہ جدا ہے۔ میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس وقت تک کفار کے حق میں بخشش کی دعا کرنا ممنوع نہیں تھا، لیکن اب کفار کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ممنوع ہے۔ یعنی کہ ہم صرف ایک مسلمان کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تب ممنوع نہیں تھا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، جو کہ مسلمان نہیں تھے، جو کہ مشرک تھے، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب دیکھیں، جیسا کہ لاسٹ اس میں ایک دیکھ رہی تھی کہ ایک سنگر تھا جو کہ انڈین تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی، اور لوگ اس کی ڈیتھ پہ نا، جبکہ وہ نان مسلم تھا، اور لوگ اس کی ڈیتھ پہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ مسلمز یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی نان مسلم کے لیے دعا کریں یا نان مسلم کے لیے وہ مغفرت کی دعا کریں۔ جیسا کہ میں نے کچھ بچوں کا جب سٹیٹس دیکھا کہ انہوں نے سٹیٹس پہ کیا لکھا ہوا ہے، ریسٹ ان پیس، اس سنگر کی پکچر لگا کے ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے ایک نان مسلم کے لیے، صرف ہم ایک مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ چلیں اب واپس ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف، ان کی ہجرت کے واقعے کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط کو لیا، جو کہ بچپن سے ہی آپ کی تحویل میں تھے۔ ان اپنی بیوی کو اور اپنے بھتیجے کو لے کر بابل اور عراق کو چھوڑ دیا، اور آپ علیہ السلام کو مصر کے راستے سے شام اور فلسطین پہنچنے کا حکم تھا۔ راستے میں شرق اردن کے علاقے میں بحر میت آتا ہے، اور اس دریا کے کنارے پر نا بہت متمدن لوگ آباد تھے۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کا نظام حکومت قائم رکھا تھا، اور اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم یہیں قیام کر کے اپنے فرائض سر انجام دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ آگے شام اور فلسطین اور پھر مصر تک چلے گئے۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر مصر میں جا پہنچے ہیں۔ اب مصر میں آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ ایک نہایت خوبصورت عورت تھیں، مصر کے ظالم حاکم نے انہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جابر حاکم سے نجات دلوائی۔ اب دیکھیں، مصر کے حاکم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک لونڈی دی تھی۔ انہوں نے یہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔
شام اور فلسطین میں قیام کے دوران حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی کہ جو مصر کے حاکم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو لونڈی دی تھی نا، اس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ اور اس لونڈی کو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور اس لونڈی یعنی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم، اس بچے کو ماں کے ہمراہ دور کی وادی میں چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے انہیں لیا اور موجودہ مکہ مکرمہ کے مقام پر چھوڑ آئے، جو کہ اس وقت بے آباد تھا اور بالکل ویران ایک صحرا تھا، اور اپنے ہمراہ ایک مشکیزے میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں کیں۔ جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، کیا یہ اللہ پاک کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑے بغیر ہاں میں جواب دیا۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی اور کھجوریں ان کے پاس ختم ہو گئیں تو بچہ جو تھا وہ پیاس سے بے قرار ہوا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، جو کہ اللہ کو پسند آئے، اور قیامت تک کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو مقرر کیا۔ جب بھی ہم سب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد سعی کرتے ہیں۔ سعی کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان ہم 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں جو صفا سے مروہ تک چکر لگائے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو مقرر کر لیا، جو کہ اب بھی جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سعی کرتے ہیں۔ اور جب 7ویں چکر پر جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو جس جگہ پر بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، کہ جس جگہ پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا، اور وہ پانی سے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی سے بہت بے قراری ہو رہی تھی، انہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، تو بچہ جو تھا وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہ زمین پہ، تو جس جگہ پہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا، اور وہ زمزم کا چشمہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی قربانی۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی جاتے اور بیوی بچے کی ہیڈ گیری کرتے۔ جب بچے کی عمر 12 سے 13 سال کی ہو گئی، یعنی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 سے 13 سال کے ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بچے کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ اس آزمائش پر بھی پورا اترے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ پاک نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے جو نسل چلی ان میں بہت سے انبیاء کرام آئے۔ اب ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی اور موت کی حقیقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تو اللہ پر یقین نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین تو رکھتا ہوں، لیکن میرا دل اطمینان پکڑ لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، 4 پرندے، کوا، کبوتر، مور اور مرغ لاؤ، انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے سر، دھر اور پر وغیرہ رکھ دو، اور پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس طرح اللہ پاک نے انہیں زندگی اور موت کی حقیقت دکھائی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے لیے، جو 4 پرندے لینے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، کوا، کبوتر، مور اور مرغ، اور ان کو اپنے ساتھ منوس کیا، اور اس کے بعد پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا کہ آؤ میری طرف، ان کو مطلب اپنے پاس بلایا، تو یہ جو ذبح کیے ہوئے پرندے تھے وہ اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مہمان نوازی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بشارت دینے آنے والے فرشتوں کی تعداد 3 تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 یا 9 فرشتے آئے تھے۔ فرشتے جو کہ خوبصورت آدمیوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے،
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان سمجھے اور خوش ہو کر ضیافت کا سامان تیار کیا۔ ان کے کھانے کے لیے بنا ہوا موٹا بچھڑا لے کر آئے جو انہوں نے نہ کھایا، کیونکہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی ان فرشتوں نے، اور ڈرایا اس بات سے کہ اب ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر جا رہے ہیں، جس پر انہیں ڈر ہوا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ پھر انہیں بتایا کہ لوط علیہ السلام ان کے اہل کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی قوم سے ملی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم کے ساتھ ان کی بیوی ملی ہوئی تھی۔ اب جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے کی، تو بیٹے کی خبر سن کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، اے ہلاکت، کیا میں جنوں گی بچہ؟ اور میں بری بانجھ ہوں اور میرا شوہر بہت بوڑھا، اور بہت عجیب بات ہے یہ تو فرشتوں نے جواب دیا، جس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی نا وہ 120 سال تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 99 ایئرز تھی، اور اس عمر میں فرشتے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے واپس کہاں جانا تھا فرشتوں نے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے جانا تھا انہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ ایک سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے رحم دلی اور نرم دلی کا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں رحم دلی اور نرم دلی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ نرم دلی اور رحمت و شفقت ایک دائی کی بنیادی اور اہم ترین صفات ہیں، اور اگر ایک شخص جو کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہ سخت مزاج ہوگا، سخت زبان کا مالک ہوگا، تو یقیناً وہ اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر آپ اپنا پیغام کسی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نرم دل ہوں، آپ رحم دلی سے بات کریں۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے اس قصے سے وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت میں ہمیں جتنی مرضی مشکلات آن پڑیں، ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے حق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے اور خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ اپنے والد آزر کی مخالفت بھی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد فرمائی کہ آگ بھی ان کے سامنے ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور تیسرا سبق جو ہمیں اس قصے سے ملتا ہے وہ ہے مہمان نوازی کا سبق۔ اب دیکھیں اس قصے سے ہمیں مہمان نوازی کا درس مل رہا ہے کہ جیسا کہ اجنبی لوگ جو کہ فرشتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کس طرح سے مہمان نوازی کی، ان کے لیے بچھڑا ذبح کیا اور ان کو پیش کیا۔ اور ایک اور سبق جو ہمیں اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حسن سلوک کا سبق۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو کہ مشرک تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھایا، اور جب ان کے باپ نہ سمجھے تو دعا کی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے اور بتایا کہ لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب بھی لے کر آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بہت زیادہ فکر مند ہو گئے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے تسلی دی کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی کہ انہوں نے اپنے بھتیجے، اپنے رشتہ دار کی بہت زیادہ فکر کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اور ایک اور جو ہمیں اس قصے سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصرار اور قربانی کا نمونہ ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر آگ میں چلنے کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور وطن چھوڑا، والدین چھوڑے، بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو خوشی سے قربان کرنے کے لیے بھی یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئے، اور تمام باتوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امتحان رکھے تھے ان میں وہ سرخرو ہوئے اور خلیل اللہ کے لقب سے نوازے گئے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا۔ جزاک اللہ۔